بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارر پلانٹ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنات اور قرآن کے متعلق اہم معلومات، قرآن کی آیاتیں اور واقعات شیئر کریں گے۔ اسلام میں جنات کا ذکر بہت مرتبہ آتا ہے اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں مختلف آیات بھی موجود ہیں، جبکہ سورہ جن قرآن پاک میں پوری سورت ہے۔ ساتھ میں ہم ایک عجیب واقعہ بھی سنائیں گے جو جنات کا اناج چرانے سے متعلق ہے۔ جنات کا تعارف قرآن کی روشنی میں۔ جنات وہ مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ انسان کی طرح سمجھدار ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے غائب رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مسلم اور کافر ہوتے ہیں۔ کچھ جنات تو ایمان والے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کچھ شیطانی جنات ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو جنات ان کا قرآن سننے لگے۔ یہ واقعہ سورہ جن میں بھی ذکر ہے۔ کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ جنات آئے جو قرآن سننے لگے، اور جب انہوں نے سنا تو کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی قرآن کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ہدایت لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک جنات پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جن قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ برے جنات اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی گھر یا کسی جگہ پر جنات ہوں تو وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں رہتے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو قرآن پاک سے رقیہ کیا جاتا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، جس کے بارے میں خود جنات نے بتایا۔ جنات کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہے بہت دلچسپ۔ جنات کا اناج چرانے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک مظلوم کسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، میری فصل اور اناج کوئی چرا رہا ہے۔ رات کے وقت آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج رات میں دیکھوں گا کہ کون اناج چرا رہا ہے۔ رات کے وقت جب وہ فصل پر نگاہ رکھنے لگے تو دیکھا ایک عجیب سے مخلوق، ایک جن، اناج چرانے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ جن نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے لیے مفید ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو سچ بولے تو بتا۔ جن بولا، اگر تم ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو کوئی جن یا شیاطین تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ صبح جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن نے سچ کہا، لیکن وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ ان بخاری شریف۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی جنات اور شیاطین سے حفاظت کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر آپ جنات کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ سوتے وقت سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ گھر میں روز سورہ بقرہ یا کم از کم اس کی پہلی اور آخری 2 آیات پڑھیں۔ اگر آپ کہیں بھی ایسی جگہ جائیں جو سنسان ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا انوکھا اور دلچسپ واقعہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں جنات کے اگلے خوفناک واقعے کی طرف۔ عید کا دن تھا، دوپہر کا وقت۔ آج شدید گرمی پڑ رہی تھی۔
مگر اس سب سے بے نیاز سب لوگ عید منا رہے تھے۔ راشدہ نے بھی بچوں کو تیار کر کے باہر بھیج دیا تھا اور وہ خود بھی تیار ہو چکی تھی۔ مہندی تو اس نے رات کو ہی لگا لی تھی، جس کی خوشبو اس کے ہاتھوں میں رچی بسی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا اور خوب خوشبوئیں لگائیں، اور شیر خورمہ جو اس نے صبح سویرے تیار کیا تھا وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے نکلی۔ اس کے گھر سے کافی دور اس کے بھائی کا گھر بھی تھا۔ اس نے ان کے لیے شیر خورمہ ایک برتن میں نکالا اور دینے چلی گئی۔ اس کے چھوٹے بچے تھے، اسی لیے یہ کام وہ خود ہی انجام دے رہی تھی۔ اس بہانے وہ سب سے عید بھی ملتی جا رہی تھی۔ کچھ عیدی سے ملی تو کچھ وہ بچوں میں بانٹ رہی تھی۔ عام دنوں میں اس کا کہاں نکلنا ہوتا تھا۔ شیر خورمہ تقسیم کر کے وہ عید کی روایت نبھا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے گھر جانے لگی تو گلی میں کھیلتے ہوئے اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، تم لوگ یہیں کھیلنا، کہیں دور مت جانا، میں ابھی آئی۔ جی امی، بچے یہ کہہ کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ راشدہ ہاتھ میں شیر خورمے کا برتن لیے تیز تیز قدموں سے گراؤنڈ پار کرنے لگی۔ ایک تو شدید گرمی تھی، دوسرے راشدہ کو گھر آنے کی بھی جلدی تھی۔ یہ گراؤنڈ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ابھی راشدہ گراؤنڈ کے درمیان میں تھی کہ اسے پیچھے سے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، راشدہ، راشدہ۔ پہلے تو اس نے کوئی توجہ نہ دی، مگر دوسری پکار پر اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پیچھے دیکھتے ہی جیسے وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ راشدہ اورنگی ٹاؤن 7 نمبر میں رہتی تھی۔ اس کے 5 بچے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر جو گراؤنڈ تھا وہاں پیر بازار لگا کرتا تھا۔ اس کے آگے قطر ہسپتال تھا، پھر اس کے بھائی کا گھر آتا تھا۔ عام دنوں میں یہاں بچے کرکٹ کھیلتے یا پتنگ وغیرہ اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت گرمی کی وجہ سے یہ ویران پڑا تھا۔ تو پھر راشدہ کو کس نے پکارا تھا؟ دور دور تک تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راشدہ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پکارنے والے کو نہ پا کر وہ آگے بڑھی تو اسے ایسا لگا کہ اس کے کندھوں پر کسی نے کئی من وزنی سامان لاد دیا ہو۔ اسے اپنا سر بھی بھاری بھاری محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ انہوں نے پریشان ہو کر کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ ارے نہیں بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، گھر میں سب خیریت ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، بس رات بھر جاگنے کی وجہ سے طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ راشدہ کی اس بات پر اس کے بھائی مطمئن ہو گئے اور حسب روایت اپنی بہن کو عیدی دی، جسے اس نے خاموشی سے لے لیا۔ چلتے وقت وہ اپنے بھتیجا بھتیجی کو عیدی دینا نہ بھولی تھی۔ گھر آ کر اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ گھر کی دہلیز پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا بڑا بیٹا کھیل سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اپنی ماں کو یوں لیٹے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی، آپ یہاں دہلیز پر کیوں لیٹی ہیں؟ کمرے میں جا کر لیٹ جائیں نا۔ اس کا اتنا کہنا تو غضب ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے بیٹے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اس اچانک افتاد سے گھبرا اٹھا اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخنے چلانے لگا۔ اتفاق سے راشدہ کا شوہر اپنے دوستوں سے عید مل کر واپس آیا تو اس نے دیکھا راشدہ گھر کا سامان توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنے آپ کو اس کے چنگل سے چھڑا کر خود کو کمرے میں بند کر چکا تھا۔ اس کے شوہر کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ اچانک راشدہ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، راشدہ ہوش میں آؤ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، وہ بھی عید کے دن؟ اس نے قیمتی شو پیس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، مگر راشدہ اپنے حواسوں میں کہاں تھی۔ اس نے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کا شوہر بھی لرز کر رہ گیا، پھر اسے خیال آیا کہ اتنی شدید گرمی میں بھائی کے گھر شیر خورمہ دینے گئی تھی، لگتا ہے گرمی دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ وہ فوراً گیا اور تولیہ گیلا کر کے راشدہ کے سر پر رکھ دیا، جس سے واقعی وہ کچھ بہتر ہو گئی۔
اس کے شوہر نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس دوران اپنے باپ کی آواز سن کر اس کا بیٹا بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ماں نے کبھی اسے مارنا تو دور کی بات، اسے ڈانٹا تک نہ تھا۔ پھر آج اس کی ماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس نے اسے اس بری طرح مارا پیٹا؟ اگر وہ جان بچا کر کمرے میں پناہ نہ لیتا تو نہ جانے اس کا وہ کیا حشر کر دیتی۔ وہ یہ سب کھڑا سوچ رہا تھا۔ راشدہ اب کافی بہتر تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ چلو حمیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ حمیدہ اس کی نند تھی۔ اس کے شوہر نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ بچوں سمیت اس کی نند حمیدہ کے گھر آ گئے، جہاں سب نے ہی ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس کی نند کی بیٹی نادیہ کسی کام سے نیچے گئی تو دیکھا کہ راشدہ بیچ دروازے میں چت ہو کر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا مومانی جان اوپر چل کر لیٹ جائیں نا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ایسے ہی پڑی رہی۔ نادیہ واپس اوپر آئی اور آ کر اپنی امی کو بتایا۔ جب سب نے نیچے آ کر دیکھا تو وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اب سب کو سمجھ میں آیا کہ وہ اتنی دیر سے کہاں غائب تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید راشدہ واش روم گئی ہوگی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے شوہر کو یہ دیکھ کر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے راشدہ کو اٹھایا اور اس کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ان سے اجازت چاہی اور گھر آ گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو گئی تھی۔ گھر آ کر راشدہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر رات کو اس نے اچانک چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے اسے قابو کیا گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے شوہر کا خیال تھا کہ بھری دوپہر گرمی کے شدید موسم میں دھوپ ہی دھوپ میں جانے سے راشدہ کے دماغ میں گرمی سما گئی ہے، اسی لیے وہ اس کے سر پر بار بار گیلا تولیہ رکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈالنے سے کچھ دیر کے لیے راشدہ کی حالت سنبھل جاتی، مگر اگلے ہی کچھ لمحوں میں یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھر پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی، گھر کا سامان توڑنے پھوڑنے لگتی، جو سامنے آتا اس کی شامت آ جاتی اور اس کو وہ مارنے پیٹنے لگتی۔ غرض یہ کہ جو بھی کوئی اسے دیکھتا یہی لگتا کہ راشدہ کا دماغ چل گیا ہے۔ اس کے دماغی توازن کے بگڑنے کی وجہ سے اس کا شوہر بہت پریشان تھا۔ وہ چیخ چلا رہی ہوتی تھی، ایک ہی بات کی گردان کرتی تھی، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ سفید کپڑوں میں کتنا چھوٹا سا تھا اور اب وہ کتنا لمبا ہو گیا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، اس کی آنکھیں دیکھو کتنی خوفناک ہیں، مجھے کہیں چھپا لو، مجھے بچا لو، وہ میری جان لے لے گا۔ کبھی وہ رونے لگتی اور کبھی چلانے لگتی۔ ان تمام باتوں کا مطلب اس کے شوہر نے یہی نکالا کہ راشدہ کا دماغ گرمی کی وجہ سے الٹ گیا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے جتن کر چکا تھا، مگر جب پھر کوئی افاقہ نہ ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی جھپیٹے میں آ گئی ہو، کیونکہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں کسی عامل کو دکھائیں۔ اس کا شوہر راشدہ کے پاگل پن کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے علاقے سے کافی دور ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے راشدہ کو ساتھ لانے کا کہا، جس سے اس پر سوار جن ظاہر ہو گیا۔ اس کا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ درمیان میں نہیں بولنا، اسی لیے وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ بابا نے پوچھا، بتا تو کہاں سے آیا ہے اور اس عورت کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ جن کہنے لگا کہ یہ عورت خوشبو میں بسی سجی سوری جا رہی تھی، میرے راستے سے گزری، مجھے اچھی لگی، میرا بھی ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اس کی خوشبو نے مجھے متوجہ کیا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ کہہ کر تو جن خاموش ہو گیا، مگر بابا نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سبھی پریشان ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گا،
یہ اب میری ہے، تمہارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا شوہر ہے، بچے ہیں۔ تم کیوں اس کی زندگی میں زہر گھول رہے ہو؟ کیوں اس کی زندگی کو خراب کر رہے ہو؟ چلے جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے۔ جن نے ہٹ دھرمی سے کہا، دیکھو، ہم تمہیں آخری بار سمجھا رہے ہیں، اس عورت نے نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی یہ تمہیں جانتی ہے، کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے ساتھ رہنے کی۔ تم شرافت سے اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، بابا نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر اب کی بار کوئی جواب نہ آیا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جن اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بابا بھی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا جلالی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد جن منت و سماجت پر اتر آیا۔ اس کی ساری ڈھٹائی بابا کے آگے ڈھیر ہو چکی تھی اور وہ بری طرح گھگھیا رہا تھا۔ اس کے بعد بابا اور جن کے درمیان کیا معاملات طے پائے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بس اتنا جان لیجیے کہ وہ جن شکست خوردہ ہو کر چلا گیا۔ بابا نے صرف اتنا بتایا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے اپنے علم سے جلا کر بھسم کر دیتے، مگر قصور صرف اس کا نہیں، اس خاتون کا بھی ہے، جنہوں نے اس مصیبت کا انتظام خود کیا ہے۔ اسی لیے عورت کو ڈھیر ساری خوشبوئیں لگا کر باہر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ خیر، یہ دم کیا ہوا پانی اور یہ تعویذ گلے میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ اسے اپنے گلے میں ہمہ وقت ڈالے رکھے تو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اس دن کے بعد سے راشدہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آج تو وہ نانی دادی بن چکی ہے، مگر تعویذ اب بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ آج بھی اس گراؤنڈ میں، جہاں اب گورنمنٹ گرلز کالج تعمیر ہو گیا ہے، گزرتے ہوئے راشدہ کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی جنات سے ریلیٹڈ خوفناک کہانی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ لکھا ہے امیمہ علی نے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی بھی انسان کے حوصلے کو دیوانہ کر دے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی ریئل لائف ہارر ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں جو 2002 سے 2003 کے دوران سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈو جام میں گزر چکی ہے۔ اس کہانی کا تعلق ایک ایسے گھر سے ہے جو اپنے بڑے اسپیس اور گارڈننگ کے لیے پسند کیا گیا تھا، لیکن پھر وہاں بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں جو ہر شخص کے لیے حیرت اور ڈر کا سبب بن گئیں۔ اس کہانی میں ہم آپ کے ساتھ وہ سارے ہاریفائنگ واقعات شیئر کریں گے جو ہمارے اور ہماری فیملی کے ساتھ اس وقت ہوئے جب ہم نے ایک عام سی جگہ کو اپنا گھر سمجھ کر وہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آئیے اس کہانی کے سفر پر چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیسے ایک عام سی زندگی ایک پیرانارمل ایکسپیرینس میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بات تقریباً 2002-2003 کی ہے، جب ہم بچے تھے اور سندھ میں ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈو جام میں رہتے تھے۔ وہاں ایک گورنمنٹ امپلائیز کے لیے سوسائٹی تھی اور ہمارا گھر کافی بڑا تھا، لیکن مینٹیننس کی کمی تھی۔ میری امی کو گارڈننگ کا بہت شوق تھا، اس لیے انہیں یہ جگہ کافی پسند آئی تھی کیونکہ وہاں کافی زیادہ اسپیس تھا۔ ہم لوگ جب وہاں شفٹ ہوئے تو 4-5 دن کے اندر ہی ایک چھوٹی سی جگہ میں آگ لگ گئی۔ ہمیں اس کا سبب سمجھ نہیں آیا اور سب نے اسے اگنور کر دیا۔ 2-3 دن بعد پھر سے اسی جگہ پر آگ لگ گئی جو ہمارے نیبرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا ریزن نظر نہیں آتا تھا۔ آگ لگنے کا سلسلہ 4-5 مہینے تک جاری رہا۔ ہر دفعہ یہ آگ اسی جگہ کے آس پاس ہوتی تھی جہاں کچن کا ونڈو تھا، اور دھیرے دھیرے یہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ کچن تک آ گئی۔ ہم پریشان ہوئے اور ہم نے اپنے گھر کی وائرنگ چیک کروائی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ آگ کا سین بند ہو گیا اور کچھ وقت کے بعد کچن کی ونڈو سے اتنی ٹھنڈی ہوا آنے لگی
کہ میری امی کو ڈر لگنے لگا۔ پھر میری بڑی بہن نے وہاں کھیلنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھیل رہی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی وہاں جانے لگی اور دونوں کہنے لگیں کہ ان کی دوست وہاں ہے۔ میں تھوڑی ٹام بوائے تھی اور ان کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی، لیکن جب وہ کھیلتی تھیں تو وہ بتاتی تھیں اس لڑکی کا نام لے کر کہ وہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پھر ایک دن بہت زور زور سے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میری امی وہاں گئیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس پر میری امی کو ڈر لگنے لگا اور ہم نے ایک مولوی صاحب کو بلوایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، لیکن میرے والدین نے منع کر دیا۔ کچھ دن بعد میری امی نے وہاں گارڈننگ کے لیے زمین کھدوائی اور وہاں سے ایک قبر نکل آئی۔ یہ بہت شاکنگ تھا۔ پولیس نے کیس رجسٹر کیا اور پتہ چلا کہ وہ باڈی ایک بچی کی تھی جو 5-6 سال پہلے وہاں دفنائی گئی تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں رہتے ہوئے بس 1 سال گزرا تھا، اس لیے ہم بالکل بے گناہ تھے اور لیگل طور پر سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سلسلہ بڑھ گیا۔ میری بڑی بہن اس لڑکی کا نام لیتی تھی جو امیجنری فرینڈ تھی، لیکن بالکل اصلی کی طرح بیہیو کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں اور ہمارے نیبرز کو رات کو رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ہمارے نیبرز نے کہا کہ رات کے 2-3 بجے وہ بچی چھت پر دکھائی دیتی ہے جو بہت زیادہ چیختی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ قبر ایک مسنگ بچی کی تھی جو 8 سال پہلے غائب ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہماری فیملی ممبرز جو وہاں نہیں ہیں وہ دکھائی دیتے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اور آپ مزید ایسے ہی ہارر قصے، کہانیاں اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ یونیک ویورز ایسے ہی آتے ہیں اور بنا سبسکرائب کیے چلے جاتے ہیں۔ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہو تو۔ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا یا محسوس کیا ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہارر سٹوریز اور پیرانارمل انسیڈنٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ یونیک ویورز سے ایک بار پھر دل سے ریکویسٹ کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور سنا کریں۔ میری کمیونٹی کو گرو کرنے میں اپنا ساتھ دیں کیونکہ آپ کا ساتھ میری کامیابی ہے۔ ہارر پلینٹ وائس پر ہر کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عجیب حقیقت ہوتی ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ہارر واقعے کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔